منزل جنون کیس نمبر 62۔ کیا بات ہے، تمہیں بھی سکون نہیں ہے؟ بہروز نے ریحان کو مسلسل اضطرابی انداز میں ایک ٹانگ ہلاتے دیکھ ٹوکا۔ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں بالکل، وہ بظاہر اطمینان سے بولا، مگر سینے میں جو جھکڑ چل رہے تھے وہ تو وہی جانتا تھا۔ میں ذرا اندر جا کر بھی جان سے مل لاتا ہوں۔ شامر نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا ملنے۔ شامر پل میں ببرا، بس کر تو اب سب کے سامنے شروع نہ ہو جانا تم دونوں۔ بہروز نے ان دونوں کو پہلے ہی ٹوک دیا۔ زرگل آپی، حور نے بھاگتی ہوئی زرگل کو روکنا چاہا، پر وہ بنا اثر لیے تیزی سے مردانے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ حور پریشانی سے اس کے پیچھے گئی۔ وہ جانتی تھی وہاں تمام مہمان مرد موجود ہوں گے، اس لیے بات بڑھ بھی سکتی تھی۔ زرگل اندر داخل ہوتے بے دھیانی میں ملازم سے ٹکرا گئی، جس کے ہاتھ میں لوازمات کی ٹرے نیچے گرتے شور پیدا کر گئی۔ سب نے رخ موڑتے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ بہروز بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ کائی رنگ کا کھلا سا پلازو اور تنگ سی قمیض میں ملبوس تھی۔ نیٹ کا پتلا سا دوپٹہ اس وقت اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ اگر بہروز نے کچھ دیکھا تو یہی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسوؤں پر دھیان نہ دے سکا۔ شامر نے ایک نظر اسے دیکھتے نظریں جھکا لی، لیکن اس کی یہاں موجودگی تمام مردوں کے بیچ سردار کی بے عزتی تھی، اور اس کا اندازہ بہروز کے تیزی سے سرخ پڑتے چہرے سے ہو رہا تھا۔ زرگل متوحش سی ہر جگہ نظر ڈالتے صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بہروز کو دیکھتے وہ رکی۔ اس کی خالی گود زرگل کی سانسیں روک گئی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہر کسی کی گود کھنگالی، پر وہ نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ بہروز کو اس کا یوں ہر کسی کی طرف دیکھنا پاگل کر گیا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی دبوچتے آگے بڑھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ بہروز، وہ پاس پڑی کرسی تھامتے چیخی، آواز مت نکالنا ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ پیچھے مڑتا اس کے چہرے پر پھنکارا۔ وہاں طرح طرح کے لوگ موجود تھے، جن میں سے کئی اس کے دوست تو کئی دشمن بھی تھے، جن کے ساتھ رسماً علیق سلوک رکھنا اس کی مجبوری تھی، اور اس وقت اس کی بیوی ان تمام لوگوں کے لیے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ داجی اور باقی سب کے چہرے بھی ان کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، میری بیٹی کہاں ہے؟ بہروز، وہ کہاں ہے؟ وہ دیوانوں کی طرح روتے سوال کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، چلو یہاں سے۔ وہ اس بار چاہ کر بھی اپنی آواز پر قابو نہ کر پایا۔ زرگل سہم سی گئی، پر وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بیٹی مجھے واپس لا کر دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا گریباں دبوچ گئی۔ بہروز نے بے یقینی سے اس کی جرأت دیکھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کا صبر آخری حدود کو چھونے لگا۔ زرگل، اندر جاؤ۔ مراد صاحب کی سرد آواز وہاں گونجی، پر وہ بنا اثر لیے ویسے ہی کھڑی رہی۔ آپ نے مجھ سے چھپا کر اسے بھیج دیا، مجھ سے دور کر دیا۔ اس کو اتنی چھوٹی سی ہے، وہ کیسے رہے گی؟ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ اس کا بدن ہچکولے کھانے لگا۔ بہروز نے ایک نگاہ سب پر ڈالی۔ اس کے دوست نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ گھر والوں کے چہروں پر شرمندگی واضح تھی، اور کئی طنزیہ مسکراہٹیں اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ قصہ نہ جانے کہاں کہاں سنانے والے تھے۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ نہیں، مجھے سہرابیہ چاہیے۔
اسے بھوک لگ رہی ہوگی، اتنی دیر سے اس نے فیڈر نہیں لیا۔ وہاں موجود لوگ اب سردار کی بیوی کو پاگل سمجھ رہے تھے۔ ریان جو پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا، اب دوسری راہداری سے مہروز کو لیے اندر آیا۔ وہ حیران سا اپنی گود میں صحرابیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ لالا، یہ سب کیا ہے؟ وہ زرگل کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پیچھے مڑی۔ سامنے ہی گرے آنکھوں والا ننھا وجود مہروز کی گود میں چڑھا تھا۔ وہ اسٹل ہوئی۔ صحرابیہ اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔ اپنے بازو وا کرتے وہ اس کے پاس آنا چاہ رہی تھی۔ مہروز خود ہی آگے آیا تو زرگل بےتابی سے اسے گود میں لیے چومنے لگی۔ اس کے ننھے ہاتھوں سے لے کر پیروں تک وہ اسے چوم رہی تھی۔ کچھ لمحے ہی اس کی جان نکال چکے تھے۔ اس کا چچا صرف ملنے آیا تھا۔ مہروز ویسے بھی اسے ملوا کر واپس لانے والا تھا۔ ریان نے زرگل کو حقیقت بتائی تو وہ سن پڑی۔ مہروز اسے کھینچتے مردانے سے باہر نکل گیا۔ زرگل نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی پشت دیکھی۔ چھپنے کی اور کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئی تو وہ کچن میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ کاسنی رنگ کا لہنگا چولی زیبتن کے اور ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ کسی چمکتے ستارے سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی اداسی سے اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ اس بے رحم شخص کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کے زخم تازہ ہو چکے تھے۔ ایک بات تو طے تھی، اب وہ اس کے سامنے ہرگز نہیں جانے والی تھی۔ نہ ملوں گی اور نہ تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھتے سرگوشی میں بولی۔ ذہین نصیب، آج کل تو بڑے بڑے لوگ حویلی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ارمغان کے طنز میں ڈوبی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ اس کے بالکل سامنے بے حد قریب کھڑا تھا۔ ارمغان لالا آپ، وہ اس کے ساتھ سے گزرنا چاہتی تھی پر اس کا راستہ روک گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے بات تو سن لو۔ ویسے بھی جب سے شادی ہوئی ہے تمہاری موقع ہی کہاں ملا ہے آمنے سامنے بات کرنے کا؟ حور اس کے اعتماد پر حیران ہوئی۔ ہمیں باہر جانا ہے بی جان کے پاس۔ وہ بہانہ بناتے نکلنے لگی لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نازک کلائی اس کے شکنجے میں تھی۔ حیرت سے حور کی آنکھیں پھٹی۔ کیا ہوا؟ اتنی عزت دے رہا تھا تو راس نہیں آ رہی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے جو میرے سامنے اکڑ دکھاؤ؟ ہو کیا تم؟ ہاں، شادی لفظ تو میں نے غلط استعمال کیا۔ یہ بھی کوئی شادی ہوئی؟ وہ تو تمہیں اٹھا کر لے گیا تھا نا؟ اس کی آواز غیر انسانی تھی۔ اس کے الفاظ نے حور پر لرزہ طاری کر دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا ہاتھ چھوڑیں ورنہ ہم شور مچا دیں گے۔ وہ چاہ کر بھی اس کی گرفت ذرا ڈھیلی نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ اور اب لگتا ہے دل بھر گیا اس کا جب یہاں چھوڑ گیا۔ سنا ہے تم کسی کو وجہ نہیں بتا رہی یوں اچانک آنے کی۔ حور کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اس کی بے بسی پر وہ قہقہہ لگاتے ہنسا۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ اس پر جھکا تو وہ بھدک کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ بے دردی سے کلائی کھینچتے اسے قریب کر گیا۔ ایسا کر کے وہ کس کے جنون کو ہوا دے رہا تھا فی الحال اسے اندازہ نہیں تھا۔ بہت پکا لیا تم نے مجھے اپنے پیچھے۔ اب تم مجھے وہ دو گی جو مجھے چاہیے۔ تنفر سے بولتے اس نے اپنی جیب سے کاغذات نکالے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑائے۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، ان پر مجھے سائن چاہیے، اور اگر میری بات نہ
نہ مانی تو تمہارا سارا پول کھول کر داجی کے سامنے رکھ دوں گا۔ تمہیں کیا لگا کہ داجی کے اصولوں کے خلاف جا کر تم اپنے باپ سے میل ملاپ بڑھاؤ گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ سوچو اگر داجی کو اس بارے میں پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر بے رحمی سے ہنسا۔ نام نہاد شوہر نے تو جان چھڑا ہی لی ہے، پھر یہاں بھی سب ہاتھ اٹھا لیں گے تو کہاں جاؤ گی؟ حور نے روتے خود کو چھڑانا چاہا، بس نہیں چل رہا تھا کہیں بھاگ کر چھپ جائے اور اتنا روئے کہ سارا غم آنسوؤں میں بہہ جائے۔ اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ میں نے کب کچھ کہا؟ وہ مسکراتے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ حور نے لڑکھڑاتے پیچھے موجود شیلف تھامی۔ ارمغان سیٹی بجاتے اطمینان سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حور نے کانپتے اپنے قدموں میں پڑے کاغذات کو دیکھا۔ جھک کر اٹھاتے اس نے انہیں پڑھا۔ تلخی سے مسکراتے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ پہلے اس کا اپنا سگا باپ اور اب یہ بھی، کیا سب کو صرف اس جائیداد سے ہی سروکار تھا جو اس کے لیے عذاب ثابت ہوئی تھی؟ دل درد سے پھٹنے لگا۔ وہ گرتے پڑتے بمشکل خود کو سنبھالتے کمرے تک پہنچی۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ ٹوٹی کھولتے وہ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ چند گہری سانسیں بھرتے اس نے اپنی سانسیں بحال کیں کہ تبھی اپنی پچھلی گردن پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ سن ہوئی۔ کیا وہ یہاں بھی آ چکا تھا؟ اس کی دھڑکنیں خوف سے اٹکیں۔ اپنا دوپٹہ تو وہ کمرے میں آتے ہی اتار چکی تھی، کم از کم کچن میں وہ خود کو ڈھانپے تو ہوئی تھی۔ پہلے کنگ اور اب ارمغان کے سامنے بھی اس کا بے پردہ ہونا ہی رہ گیا تھا۔ بمشکل ہمت کرتے اس نے پلکیں اٹھاتے آئینے میں دیکھا۔ وہ بادامی رنگ کا کڑکدار کرتا پہنے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بھوری نم آنکھیں سیدھا سرخ نیلی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ کب آیا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ڈر اور پھر حیرانگی کا تاثر دیکھتے ریان ٹھٹکا۔ کیسی ہے میری بیوی، میری جان، میرا سکون؟ خمارہ آلود لہجے میں وہ اس کی پچھلی گردن پر کہ سے پہلے ہی وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے باہر نکلی۔ ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ بھوکی شیرنی کی مانند گھبرائی۔ مقابل نے اس کے الفاظ پر ذرا دھیان نہیں دیا، بلکہ اس کی چیل سی نظریں اس کی بے تحاشا سرخ کلائی پر جمی تھیں۔ حور نے اس کی نظروں سے گھبراتے وہ سرخ نشانات چھپانے چاہے۔ جتنے دن کی مہلت دے دی کافی ہے، اب تمہیں مجھے ہی سننا ہے۔ وہ یوں بن گیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے مہلت دینے والے؟ اب آپ کو مزید خود کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ سنا آپ نے کیسا انسان تھا جس کی اکڑ ختم ہی نہ ہوتی تھی؟ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ اس کا لہجہ بدلا۔ اس کے اسی انداز سے تو وہ گھبرا جاتی تھی۔ اب آپ ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں، وہ بے رخی سے بولتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ اچھا، وہ ہنکارا بھرتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حور بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اگر کچھ نہیں ہوں تو پیچھے کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے چوٹ کرنے پر وہ فوراً مضبوطی سے قدم ایک ہی جگہ جما لیے۔ وہ اس کے نہایت قریب آتے 1 انچ کے فاصلے پر رکا۔ حور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا تھامتے خود کو سنبھالا۔ وہ بادامی رنگ اس پر بے انتہا پرکشش لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوں تو یہ گھبراہٹ کیسی؟ ایک اور وار کیا گیا۔ حور سے مزید اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال ہوا۔ کچھ نہیں ہوں تو یہ ایسے کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ اپنی انگلیوں کے پور اس کے مقام پر رکھتے اس کے سر پر دھڑکتی
دوڑتی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ حور کے گال سرخ پڑے۔ وہ اس معاملے میں سامنے کھڑے جن سے قطعی نہیں جیت سکتی تھی، لیکن آج وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اگر وہ واقعی تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں تو یہ بدن لرز کیوں رہا ہے؟ اس کا ہاتھ کمر پر رینگنے لگا۔ حور نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، پر وہ ایک جھٹکے سے اسے خود کے ساتھ لگا گیا۔ اور یہ کیا؟ وہ بغور اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھنے لگا۔ حور نے گھبرا کر اپنی پیشانی کو چھوا۔ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے۔ زبان سے ہونٹ تر کرتے اس نے بہانہ گھڑا۔ ایک طرف اس کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس اپنے پیٹ سے لپٹا محسوس کرتے اس کا حلق خشک پڑا۔ اب کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس طرح بے بس کر دیں گے؟ وہ اسے دھکا دیتے گھرائی۔ وہ جو اس کی خوشبو میں مکمل کھویا ہوا تھا، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے یوں جھٹکنے پر ہمیشہ کی طرح اس کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہاں آؤ۔ سرد لہجے میں حکم دیتے وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کبھی نہیں آئیں گے، ہم آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے جو جب چاہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ارمغان کی باتیں اب تک اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھیں۔ میں نے کہا یہاں آؤ اپنی ضد پر قائم تھا۔ حور نے روتے نفی میں سر ہلایا، اور یہ واحد ہتھیار تھا جو اسے چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ وہ خود ہی ایک بار پھر سے اسے تھام چکا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ بس بہت ہوا یہ رونا دھونا، اب ایک آنسو نہ بہے۔ وہ اس کے گال رگڑتے سختی سے حکم دے رہا تھا۔ اور تیاری کرو تم، اب واپس جانا ہے میرے ساتھ۔ حور نے اسے تعصب سے دیکھا۔ ہم ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ آج پہلی بار ایسے ضد دکھا رہی تھی۔ ریحان نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ کچھ تو بدل گیا تھا، لیکن کیا؟ تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے۔ اس ہفتے ہمارا ولیمہ ہے، تیاری کرو تم۔ پھر میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اس کی بات پر حور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ واقعی صرف اسے استعمال کر رہا تھا، بس وقت گزاری کے لیے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آج کل طرح طرح کے وسوسے اس کے دماغ کو جکڑے رکھتے تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو اب ولیمہ کیسا؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس بار ساری دنیا کے سامنے سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے تمہاری ذات پر۔ اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف ریحان خان زادہ ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود میں بھیج گیا۔ اگر وہ اسے اپنے حصار میں چاہتا تھا تو چاہتا تھا۔ حور نے ستی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، نیند نہیں پوری ہوئی تمہاری؟ اس کے صحیح اندازے پر وہ جھس پھس ہوئی۔ چلو سو جاؤ، ویسے بھی میں نہیں چاہتا باہر طرح طرح کی عورتیں تمہیں زیادہ دیر تک دیکھیں بھی۔ حور نے اس کے پاگل پن پر گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمبل دینے لگا۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے سکون پہنچانے لگا۔ وہ واقعی تمام سوچوں سے آزاد کچھ دیر میں سو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، فرش پر پڑے کاغذات اٹھاتے اس نے مٹھی میں دبوچے۔ پیچھے مڑتے اس نے حور کی سرخ کلائی پر جا بجا۔ اسے اور کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے چھو کر دیکھ چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے اس نے ایک خون اتری نگاہ ان کاغذات پر ڈالی جو اس کے جنون کو ہاتھ لگا چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ سلامت رہیں، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔
لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔